السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائیں اور عمل صالحہ کریں، یعنی اچھے کام کریں. اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا جیسے پہلوں کو خلافت دی گئی تھی، اور ان کے دین کو جما دے گا جس دین پہ وہ راضی ہیں، یعنی جس دین کو وہ چاہتے ہیں اس دین کو، اس نظام کو جما دے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. میری ہی بندگی کرو اور میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. جس کے بعد جو کفر کریں گے وہی لوگ فاسق ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. دوستو، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں، کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، کتنا بڑا وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے. یعنی ایمان لانا اس کتاب پر، اللہ پر اور اللہ کی ساری باتوں پر اور اللہ کی ساری قوت پر اور اللہ اس کتاب پہ پورا ایمان لانا اور اچھے کام کرنا، عمل صالح. تو یہ بات کہی جا رہی ہے ان سے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. جیسے کہ پہلوں کو ہم نے خلافت دی تھی. ولا یمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. ہم اس دین کو جس پہ یہ راضی ہیں اس کو تمکن دے دیں گے اور ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے. میری ہی نوکری کرنی ہے، میری ہی بندگی کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کے بعد جو کفر کرنے والے ہیں وہی دراصل فاسق ہیں. یعنی یہ بعد، اس کے بعد ومن کفر بعد ذالک، اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرتا ہے تو پھر وہی لوگ فاسق ہیں. اب دیکھیں اللہ تو وعدہ کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، خلافت دیں گے، تمہارے خوف کو امن میں بدل دیں گے، تمہارے اس دین کو جما دیں گے. تو کیا وجہ ہے پھر حضرات؟ کیوں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ اپنا وعدہ نہیں پورا کر رہا، ہم تو بڑے جناب مسلمان ہیں، اللہ اپنا وعدہ نہیں پورا کر رہا. نہیں حضرات، ایسی بات نہیں ہے. اللہ اپنا وعدہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں جس طرح کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. ہمارے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں نمونہ تو مسلمان ہونے چاہیے نا، کہ مسلمانوں کو دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے. لیکن حالت یہ ہے
کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں. آپ ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے یہ بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار بھی امانتیں رکھتے تھے، تو ہم مسلمان ہی مسلمان سے ڈر رہے ہیں. آپ اندازہ تو کریں، ایمانداری میں مسلمان ملک سب سے پیچھے ہیں، اور ایمانداری میں کافر ملک سب سے آگے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جہاں ہمارے مقدس مقامات ہیں، یہ 130ویں نمبر پہ ایمانداری میں آئے ہیں. پاکستان کی تو چھوڑیے، وہ 160ویں نمبر پہ ہے، اور باقی مسلمان ملکوں کی بھی دیکھ لیں. یعنی جو پہلے نمبر پہ آنے والے ہیں وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. تو پھر اللہ اپنا وعدہ کس طرح پورا کرے جی؟ اللہ نے تو یہ بات فرما دی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ غم کرو نہ رنج کرو، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی عرفہ ہوگے، تم ہی امام ہوگے، تم ہی سب کے وہ حکمرانی کرو گے، تم ہی سب سے آگے ہوگے اگر تم مومن ہوئے تو کیا ہم مومن ہیں؟ اگر ہم مومن ہیں تو پھر تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے. حقیقت ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. وہ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ دنیا میں تو ہمیں سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور قیامت میں ہمیں سزا اس لیے ملے گی کہ ہم تو مسلمان تھے ہی نہیں. تو حضرات، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نمونہ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، جو امانت دار ہوتے ہیں. امانت دار نہ ہو تو وہ ایمان والا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے سچا کیا ہے، اور واقعی یہ پہلے ایسے ہی حکمرانی تھی مسلمانوں کی. آج سے کئی سو سال پہلے مسلمان بالکل اسی طرح ہی حکم تھے. وہ زمانے میں مکرم تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ قرآن جو ہے نا، جب تک آپ اس کے ساتھ اپنے عملوں کو چیک نہیں کریں گے اور اس کا ابلاغ نہیں کریں گے، یعنی اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا بھی تو یہ ہماری ذمہ داری تھی نا. ہم خیر امت ہے نا. اللہ نے جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم خیر امت ہو، تمہیں لوگوں سے نکالا گیا ہے. جیسے کچھ چیزیں چنی نہیں جاتی تو تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور برائی سے روکتے ہو. کیسے حکم دیتے ہیں نیکی کا؟ جب ہم قرآن کو ہی بلاغ نہیں کرتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھاتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں. اللہ فرما رہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ حضرات آپ دیکھ لیں کتنے عرب مسلمان ہیں، تو کیا حال ہے ان کا؟ کیا قرآن پہ تدبر کرنے والے ان میں کتنے ہیں؟ قرآن پہ غور و فکر کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والے کتنے ہیں؟ اس قرآن کو سیکھ کے آگے پہنچانے والے کتنے ہیں؟ قرآن تو حق ہے، ایسی کتاب تو ہو ہی نہیں سکتی کوئی دنیا. کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلها ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے کہ اگر سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں کہ اس کتاب جیسی کتاب قرآن بنا لیں تو نہیں بنا سکتے، چاہے جدھر سے بھی مدد لے لیں، نہیں ہو سکتا. حضرات تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. 750 دفعہ ایسی ایتیں قرآن میں آئی ہے کہ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون. تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرات یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سچا اور پکا اور ایماندار مسلمان بنائے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم، نفعنی و ایاکم بآیاتہ و ذکر الحکیم.